بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم. پارہ نمبر 20 سورہ قصص آیت 76. ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے ہی تھا. ایک ایسا شخص جو تھا تو حضرت موسیٰ کی قوم سے، لیکن درباری تھا فرعون کا، اور اپنی قوم سے وہ غداری کر کے تو ان کے راز، ان کے اور معاملات میں جو جس کو کہتے ہیں چاپلوسیاں کرنا، اور یہ سب کرا کے اس نے دربار فرعون میں بڑا مقام حاصل کر لیا، اور اس طرح نہ اعلیٰ منصب پر بھی جا بیٹھا، اور اس نے ان کی وفاداریوں کو خرید کر اپنی ہی قوم کے خلاف استعمال کیا، جس پر اس کو دربار فرعون سے بہت ساری دولت ملی. حالانکہ وہ ایک معزز شخص تھا، حضرت موسیٰ کا سگے چچا کا بیٹا تھا. تو پھر اس نے کیا کیا؟ فبغى علیہم، لیکن بغاوت کی، اس نے سرکشی کی اپنی ہی قوم کے خلاف. یہ ہمیں قارون کا ایک کردار بتایا جا رہا ہے. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، خزانوں میں سے ہم نے اس کو دیے تھے، ماں وہ، ان بے شک مفاتحہ، جس کی چابیاں، لتنو بھاری تھی، بالعصبۃ ایک جماعت پر، اولی جو قوت میں جو زور والی تھی، یعنی اس کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس تمام خزانے کی چابیاں ایک طاقتور جماعت بھی مشکل سے اٹھا سکتی تھی. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ خزانہ کتنا ہوگا. بڑے بڑے دھات اور لکڑیوں کے صندوقوں کی طرح بنا کے ان کے اندر اس کی چابیاں جو تھی وہ رکھی جاتی تھی، جس کو ایک بھاری جماعت کے لیے اٹھانا بھی مشکل ہوتا تھا. جب کالا کہا لاہو اس سے، قومہ اس کی قوم کے لوگوں نے، لا تفرح تو اتنا پھولے نہ سما. اب ہر قوم میں اچھے برے لوگ تو ہوتے ہی ہیں. اس سے پہلے ہم سورہ الکہف میں بھی پڑھے تھے نا، 2 لوگوں کا قصہ. ایک نے کہا میرا باغ تو میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے، اور دوسرے نے کہا یہ اللہ کی دین ہے. تو بہرحال یہاں پہ بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ قوم کے کچھ اچھے لوگ تھے جنہوں نے اس کو نصیحت کی کہ یہ جو تو اکڑ اکڑ کے تکبر کرتے ہوئے چل رہا ہے نا، یہ گھمنڈ دولت کا، اس کو بھلا دے. تو ایسا کرے گا تو یہ اللہ کو ناپسند ہے. ان اللہ لَيُحِبُّ الْفَارِحِينَ، اللہ اترانے والوں کو، مغرور لوگوں کو، فخر کرنے والوں کو، بڑھ بڑھ کے باتیں کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وَابْتَغِ فِيمَا، جو کچھ دیا ہے تجھے، عطاک اللہ، اللہ نے تلاش کر. وَابْتَغِ، تلاش کر تو اس میں جو اللہ نے تجھے دیا ہے، دار الاخرت، آخرت کا گھر. اے قارون، اتنی دولت جو تجھے اللہ نے دے دی ہے نا، تو ایسا کر، اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کما.
یہ الفاظ ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں پہلے پڑھا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ، بے شک اللہ نے خرید لیے اہل ایمان سے ان کی جانیں، انفسهم، اور ان کے مال جنت کے بدلے، یعنی وہ لوگ جو اپنی جانیں اور مال اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں اور آخرت کا گھر تلاش کرتے ہیں، تو پھر اللہ پاک ان کو آخرت میں جنت الفردوس میں جگہ دے دیتے ہیں۔ تو لوگوں نے، اس کے قوم کے نیک لوگوں نے، درویش لوگوں نے، اچھے لوگوں نے قارون کو یہ نصیحت کی کہ تو بھی اپنا مال، اتنا تیرے پاس دولت ہے تو تو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگا کر آخرت کی تلاش کر، وَلَا تَنْسَا، اور نہ بھولو تم، نصیبک من الدنیا، دنیا میں بھی اپنا حصہ۔ دیکھیے یہ جو نصیحتیں کی جا رہی ہیں نا قوم کے درویش لوگوں کی طرف سے قارون کو، یہ ہمیں نصیحتیں کر کے بتایا جا رہا ہے اگر تم دولت والے ہو تو یہ 5 باتیں ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جنت کے خریدار بن جاؤ۔ اب دوسری بات آ گئی ہے، وہ یہ ہے مت بھولو تم دنیا میں اپنا حصہ۔ اس بات سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ قارون بہت ہی کنجوس تھا اور اسے صرف پیسے جمع کرنے کی ہوس تھی۔ پہلی بات جو ہمیں یہ دی کہ اللہ نے جو بھی اپنے فضل اور خزانوں سے ہمیں عطا کیا ہے تو ہمیں اس پر غرور نہیں کرنا، اترانا نہیں ہے، گھمنڈ میں نہیں آنا ہے، بلکہ اللہ کا کرم سمجھنا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نے اپنی کوشش سے یہ سارا حاصل کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دولت کو اللہ کی راہ میں لگا کے ہمیں دار الاخرت تلاش کرنی ہے، جنت میں مقام بنانا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو بھی نہیں بھولنا۔ دنیا میں جو پیسہ آپ کے پاس ہے، جو حیثیت آپ کی ہے، آپ کے لباس سے، آپ کے کھانے پینے سے، اس کو واضح طور پہ نظر آنا چاہیے۔ آپ کے جسم کا آپ پر کئی دفعہ میں نے حق ہے اور وہ ادا ہونا چاہیے۔ اللہ کے مہربانیوں کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ فقیروں والا لباس پہن لو اس سوچ سے کہ شاید کوئی مجھے اچھی حالت میں دیکھ کے تو مجھ سے پیسے ہی نہ مانگ لے۔ یہ سب غلط باتیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا عباد الرحمن کی خصوصیات جو ہم نے سورہ فرقان میں پڑھی تھی، تو اللہ جن نے ہمیں خرچہ کرنے کا طریقہ سکھایا تھا، والذین اذا انفقوا، بے شک وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہیں وہ اسراف کرتے، ولم یقتروا، اور نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، ان کے درمیان اعتدال کا رستہ اپناتے ہیں۔ یہ ہے وہ راستہ جو اللہ جی ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہارے نفس کا بھی حق ہے تم پر، تو تم یہ بات مت بھولو، کھاؤ پیو پہنو۔ کئی دفعہ میں نے عبد الرحمن بن عوف جو ہے ان کی مثال دی ہے آپ کو کہ انتہائی خوش لباس تھے، خوشبوؤں میں ڈوبے رہتے تھے، لیکن اللہ کے حبیب نے ان کو کبھی نہیں یہ کہا تھا کہ تم یہ اچھا لباس نہ پہنو، یہ پیسے جو ہے وہ خیرات کر دے۔ جب ان کے پاس خیرات کرنے کے یعنی اللہ نے آپ کو دولت کے استعمال کے طریقے بتا دیے ہیں کہ اترانا نہیں، گھمنڈ نہیں کرنا، اس کو اپنی علمی قابلیت نہیں جاننا، بلکہ اس کو یہ جاننا کہ اللہ کا کرم ہے، اس پہ شیخیاں نہیں بگاڑنی، بڑھ بڑھ کے نہیں دکھانا۔ دوسری بات، اس دولت کو اللہ کی راہ میں استعمال کر کے آخرت
یہ جنت خریدنی ہے۔ تیسری بات، نہ بخل کرنا نہ اسراف کرنا ہے، بلکہ دنیا میں اپنے اوپر بھی لگانا ہے، اپنے آرام اپنی آسائش کا دھیان بھی رکھنا ہے۔ آگے کہا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، نہیں، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ، سبحان اللہ، اور احسان کرو لوگوں پر جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا۔ یہ چوتھی بات ہوگی۔ اور پانچویں بات ہے کہ نہ فساد تلاش کرو زمین میں، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اس کو تھوڑا کھولنا پڑے گا کہ دولت کے استعمال سے زمین میں فساد کیسے ہوتا ہے۔ وہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنے، پیسہ تو ہر جگہ خرچ ہوتا ہے نا، تو آپ اپنے پیسے کو جب دین کے خلاف سرگرمیوں میں استعمال کرتے ہو تو یہ فساد فی الارض ہے۔ یعنی اگر آپ نے قرآن کا راستہ روکنے کے لیے کوئی اور منصوبہ بنایا تو پیسوں کے بغیر وہ منصوبہ بھی نہیں بنے گا۔ تو آپ نے دین کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی، اور جب ہم نے دین کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی تو وہ پیسہ دین کی مخالفت میں استعمال ہوا۔ جو پیسہ دین کی مخالفت میں استعمال ہوا وہ فساد فی الارض ہے، اس لیے اس سے بھی بچنا ہے۔ فساد فی الارض تو آپ نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ بچاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو فساد مچانے والے ہیں نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ وہ اصلاح کرنے والے نہیں ہوتے لیکن ان کو اس کا شعور ہی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے، کسی بھی دینی جماعت یا اصلاحی تحریک کی کوششوں کی راہ میں جب رکاوٹ کھڑی کی جائے گی، ایسی جماعت کے نظم و ضبط اور اس کی ریشہ دوانیوں کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، آپ غلط راستے اختیار کریں گے تو یہ فساد فی الارض ہے، یہ اللہ کو نہیں پسند۔ اس کو پھر سے دہرا لیجئے، لا تفرح اللہ، آپ نے گھمنڈ اور غرور ایسا نہیں، اور بہت اترانا نہیں ہے، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ کہ اپنی دولت کو استعمال کر کے اللہ کا گھر تلاش کرنا ہے۔ تیسری بات یہ کہ دنیا میں اپنے اوپر خرچہ کرنا ہے، نہ اسراف کرنا ہے نہ بخل کرنا ہے، بلکہ بین بین چلنا ہے۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ، لوگوں پر اسی طرح احسان کرنا ہے جس طرح رب نے احسان کر کے آپ کو دولت دیا، مالا مال کیا ہے، اسی طرح آپ نے غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، لاوارثوں کی مدد کرنی ہے۔ آپ کو اگر یاد ہوگا، نہیں وہ بھی ہم نے نہیں پڑھی، سورہ المعارج، تو اس میں کیا وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور جن لوگوں کے اموال میں ایک مقرر حصہ ہے سائلوں اور ناداروں کا۔ یہ ہے چوتھی بات کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو دولت دی ہے اس میں غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں، یتیموں اور دین کی خدمت پر لگانے کا بھی حق موجود ہے، اور ہمیں وہ حق بھی ادا کرنا ہے۔ فساد مچانا، دین کے سامنے پر لبیک کہنا ہے، اس سے رکاوٹ نہیں کرنا۔ جو پیسہ، جو دولت، جو اپنے ہم نے
بزرگ نے یا 2-4 لوگوں نے یہ 5 نصیحتیں کی قارون کو، تو قارون کا جواب کیا تھا؟ آگے وہ آ رہا ہے 78 میں۔ کالا، اس نے کہا انما اوتیتہ، جو بھی کچھ مجھ کو عطا کیا گیا علی علم عندی، یہ میرے ہی علم کی بدولت ہے۔ یعنی کیا تم سمجھتے ہو کہ دولت مجھے اللہ نے دی ہے؟ نہیں، یہ میری ذہانت، سمجھ بوجھ، محنت، اعلیٰ منصوبہ بندی، اس کی وجہ سے ہے۔ آج جو اتنے مادہ پرست لوگ ہیں نا، ان کی ذہنیت بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی کوشش سے یہ چیزیں حاصل کی ہیں، اللہ کا نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اگر تم بھی کر لیتے، فلانے وقت مجھے موقع ملا تھا، میں نے اس سے فائدہ اٹھایا تو اتنے میرے اوپر، یہ تو وہ کہتے ہی نہیں میرے اوپر کرم نوازی ہوگی، میں نے حاصل کیا، یعنی میں نے چیز کو کمایا، میں نے لے لیا ہے، میری کوشش ہے۔ اللہ جی اس کی نفی کرتے ہیں۔ اللہ جی کہتے ہیں جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ تمہارے رب کا کرم ہے۔ وہ تو عزو من تشاء تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ عزت اور ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے۔ تو جس کو چاہتا ہے، جتنا رزق چاہتا ہے اتنا عطا کرتا ہے۔ تو اب اللہ جی کیا جواب دے رہے ہیں؟ اولم یعلم، کیا اسے معلوم نہیں ہے؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ نے قد اخلق، ہلاک کر دی، من قبل ہی، اس سے پہلے، من القرون، بستیوں میں سے، من وہ جو ہوا بہت زیادہ تھی، اشد شدید، من ہو اپنی قوت، اپنی قوت میں، وہ اکثر، اور اکثر جمع، ان کی جمعیت بھی بہت زیادہ تھی۔ یعنی اب کیا یہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں تو اللہ جی سکھا رہے ہیں نا کہ کیا اس شخص کو، قارون کو، یہ معلوم نہیں ہے کہ کتنی ہی بستیاں جو انتہائی شدید تھی قوت میں، بہت زیادہ طاقتور تھے، اور ان میں مال و اسباب کی بھی بہت فراوانی تھی، تو اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ تم کیا چیز ہو؟ قارون ولا یسأل عن ذنوبہ المجرمون، اور نہ سوال کیا جائے گا ان کے گناہوں کے بارے میں مجرموں سے، یعنی اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے کہ ان کے گناہ کیا ہیں، تو ان سے ان کے گناہوں کے بارے میں کیوں پوچھے گا؟ یعنی سورہ الرحمن میں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پھر اس دن کسی سے نہیں پوچھا جائے گا، نہ انسان سے نہ جن سے، اس کے گناہوں کے بارے میں۔ کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ آپ کو نے پڑھا ہے قرآن میں کہ ہمارا اعمال نامہ ہمارے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اسی طرح ہم نے یہ سورہ رحمان میں آگے جا کے اللہ جی کہتے ہیں یعرف المجرمون بسیماہم، ان کے چہروں سے ان کو پہچان لیا جائے گا، اور ان کو دبوچ لیا جائے گا، اور سر کے بالوں سے پکڑ لیا جائے گا۔ یعنی بات یہ ہے کہ اللہ جی کو پہلے سے معلوم ہے کہ اس کے مجرم کون کون سے ہیں، ان سے پوچھا نہیں جائے گا تم نے یہ گناہ کیا، یہ نہیں کیا، ان کے ماتھے پہ لکھا ہوگا وَيَخْرَجْ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ۔ اب یہ بات ہو رہی ہے پھر قارون کی، فَخَرَجَ، پس وہ نکلا، عَلَىٰ قَوْمِهِ، اپنی قوم کے درمیان، فی زینتہ، انتہائی ٹھاٹ باٹ سے، اپنی ساری زینتوں کے ساتھ، اپنے سارے روب اور خدم و حشم اور دولت، آرائش، زیبائش، شان و شوکت لے کر اتراتا ہوا اپنی قوم کے درمیان آیا۔ یریدون الحیات الدنیا، جو چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے دنیا کی حیات، وہ انہوں نے کیا کہا؟ یا لیت لنا مثلا، کاش، افسوس ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہوتا، ما اوتیا، جیسا عطا کیا قارون کو، یعنی
ایسے لوگ جو دنیاوی زندگی کی خواہش رکھتے تھے، انہوں نے حسرت سے دیکھ کر اس کو نے کہا کاش ایسا جیسا قارون کو جو کچھ ملا ہے ہم سب کو بھی وہی کچھ مل گیا ہوتا۔ پچھتاتے اس بات پہ کہ اس کی خوش نصیبی ہے کہ اس کو اللہ نے اتنا کچھ دے دیا، ہمیں کیوں نہیں اللہ نے اتنا دیا، کاش کہ ہمیں بھی اتنا ہی دیا ہوتا۔ انہو بے شک وہ لذو حظ بڑے ہی عظیم نصیب والا ہے۔ اب یہ اس کے حسرت سے دیکھ رہے ہیں اور یہ باتیں کر رہے ہیں تو اللہ جی کہہ رہے ہیں قال الذین اوتوا العلم، ہمیں سکھا رہے ہیں علم والوں کی زبان سے کہ جن کو میں نے علم عطا کیا تھا ان لوگوں نے اس پر کیا کہا۔ انہوں نے کہا وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر، افسوس ہے تم پر، ثواب اللہ، اللہ کی طرف سے جو ثواب ہے خیر بہت بہتر ہے، لمن اس کے لیے، لیمن آمن جو ایمان لے آئے، وعمل صالحا اور نیک اعمال کرے۔ یعنی یہ انہوں نے آگے سے نصیحت کی ان لوگوں کو کہ یہ جو تم خواہش کر رہے ہو نا یہ اس دنیا کے لیے ہے صرف، ہاں اللہ کے جہاں جو امن ایمان لے آئے گا اور نیک اعمال کرے گا تو پھر اللہ اس کو بہت بہت ثواب سے نواز دے گا۔ یہ خزانہ کیا چیز ہے، اس سے بھی بہت کچھ آپ کو دے دے گا۔ اور ہمیں سورہ نور میں پڑھا تھا آیت نمبر 55 میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح اعمال کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ ان کو زمین میں ضرور خلافت اور حکومت بھی عطا کرے گا۔ اب بات یہاں یہ کیا آگے کہ ایسے لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ ان کو دونوں جہانوں میں ہی نوازے گا۔ وَلَا يُلَقَّهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، ولا اور نہ نہیں یا وہ نہیں یلقاہا ملے گا کسی کو اللہ سوائے اس کے صابرون جنہوں نے دنیا میں صبر کیا ہوگا۔ یعنی وہ خزانہ جو رب تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ ایمان لائے گا اور صالح عمل کرے گا تو خیر ثواب صرف اس کو ملے گا جس نے دنیا میں صبر سے کام لیا ہوگا، قناعت سے اپنی زندگی گزاری ہوگی۔ اس طرح تو اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو چیز کم ہو لیکن بقدر کفایت ہو وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور غفلت میں ڈال دے۔ تو ہمیں رب کی ذات پر توکل کرنا ہے، کل کے لیے بھروسہ کرنا ہے، اس کی نعمتوں اور رحمتوں سے مایوس نہیں ہونا۔ فخسفنا، دھسا دیا بہی اس کو، وبدارہ الارض، اور اس کے محل کو بھی میں نے زمین کے اندر، یعنی وہ عذاب کا شکار ہو گیا۔ کون؟ قارون۔ فما کانا لہو، اور نہیں تھا اس کے لیے، من فئۃ، کوئی ایسا گروہ، کوئی ایسا لشکر، کوئی ایسی جماعت، ینصرونہ، جو اس کو بچاتی، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، یعنی اللہ کے عذاب سے اس کو کوئی اس کا خزانہ نہ بچا پایا۔ وما کان من المنتصرین، اور نہ ہی وہ خود ایسا تھا، یعنی وہ اس حالت میں آ گیا کہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا نا، تو اب وہ اللہ کے مقابلے میں خود کو خود بھی بچانے کے قابل نہیں، اتنا دولت مند ہونے کے
بات ہمیں قرآن بار بار بتا چکا ہے، نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گا، نہ تمہارے خزانے تم کو اللہ کے عذاب سے بچا پائیں گے۔ اللہ کے عذاب سے آپ کا ایمان اور آپ کے اعمال ہی ہم سب کو بچا پائیں گے، اور اللہ کی رحمت۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ، اور صبح ہوتے ہی ان لوگوں نے تمنا، خواہش کی، یعنی جن لوگوں نے کل یہ خواہش کی تھی کہ کاش قارون کا اتنا خزانہ ہمیں بھی مل جائے، تو جب صبح ہوئی تو انہوں نے یہ خواہش، اب وہ اس طرح کہہ رہے تھے مکانہ بالامس، کل جو تھے اس مرتبے کے لیے، یعنی جن لوگوں نے اس کو ایسے دیکھتے ہیں، یقولون، کہا ان لوگوں نے، وَأَصْبَحَ، صبح کے وقت، الذین، وہ لوگ جنہوں نے تمنا کی تھی، مکانہ ہو، اس مقام کی، بالامس، کل انہوں نے قارون کا خزانہ لینے کی تمنا ظاہر کی تھی، تو آج وہ کیا کہہ رہے ہیں، وَيَكَانَ اللَّهُ، ہائے افسوس، يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ، وہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ، اور تنگ بھی وہی کرتا ہے۔ اب دیکھیے جب انہوں نے قارون کا خزانہ اور اس کو زمین میں دھنستے ہوئے دیکھا تو اب ان کی عقل ٹھکانے آ گئی۔ آج صبح اٹھ کے وہ کہنے لگے کہ بے شک اللہ کی ذات ہی رزق میں کشادگی کا باعث بھی ہوتی ہے، اور اللہ کی ذات ہی رزق میں تنگی بھی پیدا کر دیتا ہے۔ لولا انزل اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ نے ہم پر، من اللہ علینا، احسان، من اللہ علینا، ہم پر احسان نہ کیا ہوتا، لخسف بنا، تو ہم بھی زمین میں دھسا دیتا، ہم بھی زمین میں دھس گئے ہوتے۔ یعنی شکر ہے ہمیں اللہ نے ایسی دولت نہیں دی، اس کو دولت دے کے آزمایا اور پھر اس کو وہ ہلاک کر دیا گیا، اس کے سارے خزانے زمین میں دفن ہو گئے، تو اب وہ اس کا انجام دیکھ کے تو یہ کہہ رہے ہیں شکر ہے اللہ کا کہ ہم پر اس نے ایسے خزانے نہیں دیے، ہمیں اس نے زمین میں نہیں دسایا اور خزانہ اس کے دب جانے کی وجہ بن گیا۔ وَإِكَأَنَّهُ، افسوس، لا یفلح الکافرون، نہیں وہ فلاح پائیں گے جو کافر ہیں۔ تلک دار الآخرۃ، یہ ہے وہ آخرت کا گھر، ہم نے نجعلھا، بنایا ہے ان لوگوں کے لیے، للذین، جو کہ لا یریدون، چاہتے علوم فی الارض ولا فساد، یہاں سے وہاں کیوں نہیں آواز آ رہی؟ اس میں آ رہی ہے، ان کو جوائن کرو دوبارہ۔ وہ فساد مچانا چاہتے ہیں، اور اللہ کے بعد للمتقین، اور آخرت کا گھر، آخرت کی زندگی تو ہے متقین۔ من جاء بالحسنۃ فلہ
کیا تماشا ہے؟ کوئی آئے گا نیکی کے ساتھ تو اس کے لیے تو خیر ہی ہے. کال آ رہی تھی. چلے آگے بڑھتے ہیں. آپ اپنے میں اس کو نہ چھیڑے نا، بس آپ کلاس جاری رکھیں. ومن جاء بالسیئات، اور جو کوئی آئے گا برائی لے کر، فلا یجزا الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون. تو برائیوں مگر لکھیے ومن جاء، جو کوئی آئے گا بالسیئات برائی لے کے، فلا یجزا الذین عملوا السیئات، جو برائی کرے گا تو اس کی جزا تو پھر برائی ہی ہوگی نا، اس کو برائی ہی سے بدلہ دیا جائے گا. الا ما كانوا یعملون، اور جو کچھ کر کے لائیں گے اسی کا. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً وہی ہے جس نے فرض کر دی آپ پر قرآن کی ذمہ داری، اور آپ کو پہنچا کے رہے گا ایک بہت اچھی لوٹنے کی جگہ. جی میں چینج کر لوں، یعنی اللہ تعالی آپ کو ربک الی میعاد، اور اس کے بارے میں علماء جو ہے ان کا فیصلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد معاد سے مراد آخرت اور جنت ہے. اور سورہ والضحیٰ میں وللآخرۃ خیر لک من الاولی، کہ آپ کی یقیناً آخرت جو ہے وہ اس دنیا سے بہت بہتر ہوگی. اور یقیناً اللہ پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقام محمود تک پہنچائیں گے جس کا وعدہ اللہ پاک نے خود کیا ہے، اور جو ہم نماز کے بعد دعا پڑھتے ہیں اس میں کیا جاتا ہے. کل کہہ دیجئے آپ، ربی میرا رب، عالم جانتا ہے، من جاء بالہدا کون آیا ہے ہدایت کے ساتھ، ومن ہوا اور جو وہ فی دلال مبین کھلی گمراہی سے پہنچا ہے، یعنی جو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے میرے رب کو تو اس کا بھی علم ہے، اور جو ہدایت کے راستے پہ ہے میرا رب اس کو بھی جانتا ہے. وما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب، اور نہیں تھا آپ کو ترجو توقع امید یہ کہ یلقی القا کیا جائے گی الیکا آپ کی طرف کتاب. یہ بات آپ کو کئی دفعہ سن چکے، کہہ چکے، پڑھ چکے کہ اللہ کے حبیب امی تھے، اور آپ تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، آپ کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں. اور جب ورقہ بن نوفل کے پاس حضرت خدیجہ آپ کو لے کے گئی تو انہوں نے آپ کو بتایا کہ وہ فرشتہ ہے جبریل امین، اور وہ اس کا کام ہے کہ وہ انبیاء کے اوپر وحی لے کر آتا ہے، وہ عالم تھے. تو یہاں اللہ جی یہی بات کہہ رہے ہیں آیت نمبر 86 میں کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ پر اللہ وحی نازل کر رہا ہے، آپ پر کتاب نازل ہو رہی ہے، آپ کو اللہ نے اتنا چن لیا ہے کہ آپ نبی ہیں، اور آپ پر حکمت اور علم کا ایک سمندر ڈال دیا گیا. ہاں اس سے پہلے آپ کی زندگی ایک صادق امین اور شریف النفس انسان اور ایماندار تاجر کی تھی، پھر اللہ جی نے آپ کو
اپنے آخری نبی کا درجہ دے دیا. اور اب اللہ کہہ رہے ہیں یہ کیسے؟ الا رحمت من ربک، یقیناً یہ صرف آپ کے رب کی رحمت سے ہوا. یعنی رحیم رب نے آپ کو قرآن کا بوجھ اٹھانے کی ذمہ داری بخش دی اور آپ سے کہا کہ اس قرآن کی ذمہ داری آپ پر ڈالی جاتی ہے، آپ اس کو لوگوں تک پہنچا دیں. اور آخری خطبہ کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ذمہ داری اپنی امت کو سونپ دی. انہوں نے کہا کہ اب اس کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنا میرے بعد، اس لیے آپ سب نے میرے پیغام جو مجھے رب نے دیا تھا یعنی قرآن کو پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی ہے اور آگے بھی پہنچانا ہے. پھر آپ کی یاد کیجئے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے. پھر اس خطبے کے موقع میں حضور نے کہا کہ مجھ سے ایک لفظ بھی سنو تو آگے پہنچا دو، یعنی آپ کو اور مجھے قرآن کی باتوں کو آگے پہنچانا ہے. پھر قرآن نے ہم سے کہا کہ چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک ایسی جماعت ہو جو امر بالمعروف کا حکم دے اور نہی عن المنکر سے روکے. آگے نصیحت اللہ کے حبیب کو کی جا رہی ہے فلا تکونن ظہیرا للکافرین، اپنے کافروں کے مددگار ہرگز نہیں بننا. ولا یصدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت علیک، وہ ولا نہیں یصدنک آپ کو روک نہ پائیں گے عن آیات اللہ اللہ کی آیات سے، یعنی بعد اس کے اذ انزلت علیک یہ آپ پر نازل کر دی گئی. یعنی اہل مکہ کو تو طرح طرح کے اعتراضات ہی تھی نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اللہ پاک اپنے حبیب کو یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ آپ قرآن سے جڑے رہیں گے. اللہ کی ان آیات کو جو آپ پر نازل کر دی گئی ہیں یہ پھیلانے سے روک نہیں سکیں گے. وَادْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ دعوت دیتے جائیے لوگوں کو رب کی طرف. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور شرک جیسے گناہ کی جانب کوئی شائبہ بھی آپ کے قریب نہ آئے. وَلَا تَدْعُوا، اور نہ پکارے مَعَ اللَّهِ اللہ کے ساتھ الہن کوئی دوسرا آخر الہ، لا الہ الا ہوا یقیناً اس کے سوا کوئی معبود نہیں. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کل شیء ہر ایک چیز خالق فنا ہونے والی ہے، الا وجہہ سوائے رب کے چہرے کے. اب دیکھیے رب کا چہرہ یہاں کہا گیا تو کیا رب کے ہاتھ پاؤں بھی ہیں؟ نہیں، ہمیں اس طرف نہیں جانا، معاذ اللہ معاذ اللہ. اب اللہ تعالیٰ عالم برزخ، عالم غیب اور عالم آخرت یہ موضوعات ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جتنا تم سے کہہ دیا گیا بس اسی تک رہو، اس کے آگے تحقیق میں مت جاؤ. کیونکہ انسانی ذہن مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی وہ لکھتے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ اور اسی طرح کے یہ عقیدے یا وجہ اللہ کی ذات اور ہستی مراد لی ہے، خالی اس کا چہرہ نہیں. اور دوسری بات یہ
کہ اللہ ان فکرہ وہ نامکمل رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالم برزخ، عالم غائب اور عالم آخرت، اس میں یہ وہ موضوعات ہیں جن پر اللہ پاک جتنی بات کرتا ہے بس ہمیں اس تک رہنا ہے، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، اس کے کھوج لگانے کی ضرورت نہیں۔ لَهُ الْحُکْمُ، بادشاہت تو ہے ہی اس کی، وَعَلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور لوٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے، یہاں تو بیٹھے نہیں رہنا۔ ہر کوئی جانے والے کو دیکھ کر اپنی آخرت کو، اپنے جانے کو، اللہ کی طرف لوٹنے کو یاد کرے۔ باجی زارا چلی گئی ہیں ہم میں، کل ہم بھی نہیں ہوں گے، کل ہم بھی چلے جائیں گے، یہ رب کو پتا ہے کب، کہاں، کیسے۔ تو الحمدللہ جاتے جاتے ہم نے اس صورت میں یہ جانا کہ آخرت کو بھولنا نہیں ہے، قبر کو بھولنا نہیں ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، اور اپنی دولت کے استعمال کے جو 5 طریقے ہمیں رب نے سکھا دیے، ہمیں ان پر غور و فکر کرتے رہنا ہے۔ ایک بار پھر سے ان کو دہراؤں گی، پہلی بات مغرور نہیں ہونا، دوسری بات آخرت تلاش کرنی ہے، تیسری بات دنیا میں اپنے اوپر خرچ کرنا ہے، لوگوں پر احسان کرنا ہے، چوتھی بات، اور 5ویں بات اپنی دولت کو دین کی تبلیغ پر خرچ کرنا ہے، دین کو روکنے پر خرچ نہیں کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔